بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تمام مومنین اکرام السلام علیکم یا علی الاسلام مدد۔ جتنے بھی اس وقت ناظرین مجھ حقیر کو سماعت کر رہے ہیں، سب سے پہلے آج کی اس ویڈیو میں، آج کے اس پروگرام میں، اس سیشن میں دعا گو ہوں کاروان والی مشہد اور میر کاروان جناب میر سید ابو صالح رضوی صاحب کا، مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جس نیک نیتی کے ساتھ، جس جذبہ محبت کے ساتھ انہوں نے فیصل آباد میں مومنین کی خدمت کا ایک سلسلہ کار شروع کیا، میں اس کارواں میں ایک خادم کی حیثیت ہے میری، اور ہم نے کوشش کی کہ ابتدا میں بغیر کسی تشہیر کے اس سارے سلسلے کو جاری و ساری رکھا جا سکے، لیکن چند ناگزیر وجوہات کی بنیاد پہ ہمیں یہ ساری چیزوں کو پبلش کرنا پڑا، تاکہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا، ایک جھوٹی افواہیں جو مومنین تک پہنچ رہی تھیں، ہم نے اس لیے اپنا ٹوٹل فریم ورک آپ کے سامنے رکھا۔ اب انشاءاللہ ہم سادات عظام کے لیے، اولاد سیدہ کے لیے، حق سیدہ کے نام سے ایک سلسلہ شروع کریں گے، جس میں صرف سادات عظام کو ان کی دہلیز تک ان کا حق پہنچایا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں حیال الرضا، یہ پوری ٹیم جو جناب سید الرضا بخاری صاحب، ان کے سارے دوست احباب جو اس سلسلہ کار کو چلا رہے ہیں، جو اس چینل کو چلا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی حسینیت کے پیغام کے لیے حیا علی العزا کی اذان دے رہے ہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ لمحہ یقیناً امت مسلمان کے لیے تو ایک پریشان مرحلہ ہے، لیکن میں مومنین سے گزارش کروں گا کہ یقیناً اس سے پہلے بھی خدا نے امتوں پہ مختلف قسم کے امتحانات، آزمائشیں اور عذاب بھیجے، لیکن میں یہاں پہ عذاب کا لفظ استعمال کروں تو صرف ان کے لیے مخصوص کروں گا، کیونکہ عذاب جب بھی آیا ہے تو انکار حجت کی وجہ سے آیا ہے۔ خدا جب بھی غضبناک ہوتا ہے تو خدا اپنی حجت کے انکار کی وجہ سے غضبناک ہوتا ہے۔ عرصہ دراز سے ہم دنیا کے ہر ایک کونے، ہر ایک گوشے میں یہ پیغام حق پہنچا رہے تھے کہ جو سلسلہ مذہب غدیر سے جاری و ساری ہوا، جسے جناب رسالت مآب نے غدیر سے اعلان ولایت امیر المومنین کے ساتھ تمام امت کو مربوط کیا تھا، اگر وہ سلسلہ، اگر وہ پیام ولایت جگہ جگہ دنیا کے کونے کونے پہ پہنچایا جاتا، تو میرا خیال ہے کہ آج اسلام مسلمانوں کو اس سارے مناظر کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ خدا نے تو 18 ذی الحجہ کو یہ منظر دکھا دیا تھا کہ وہیں پہ کھڑے کھڑے ایک پہلے منکر ولایت اور منکر حجت کو عذاب یافتہ کر کے خدا نے امتوں کو یہ سبق دے دیا تھا کہ اب میں غضبناک ہوں گا تو صرف علی کی ولایت کے انکار کی وجہ سے غضبناک ہوں گا۔ اگر حارث بن نعمان فہری کے سر پہ پڑا ہوا پتھر آج انسانیت کو یاد ہوتا تو یقیناً عذاب سے پناہ مانگنے سے پہلے علی ولی اللہ کی صدا کو بلند کر دیا جاتا۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر آج بھی خصوصاً امت مسلمان اگر یہ چاہتی ہے کہ ہمیں آج اللہ کی اس عذاب سے پناہ مل جائے،
تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایسے عذاب سے پناہ کس موقع پہ کیسے ملے گی. آپ کو سیرت النبی کتابوں سے دیکھنی پڑے گی کہ آپ نہیں اپنی کتابوں میں نہیں پڑھ سکے کہ جب ابتدائی رسالت میں مکہ پہ قحط سال ہوتا ہے، خشک سالی ہوتی ہے، تو امت اکٹھی ہو کے حضرت عمران کی دہلیز پہ جاتی ہے اور دعا کے لیے درخواست کرتی ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ توہین ابو طالب بھی ہو اور اللہ غضبناک نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ علی ولی اللہ کا انکار بھی کیا جائے اور خدا اپنی حجت کے انکار پہ خاموش رہے؟ یہ کیسے معجزہ برپا ہو سکتا تھا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو تضحیک، توہین اور مذاق کا نشانہ بنائیں، اور حسین کا وہ مثل و مثال اللہ جس نے اپنا نام بدریہ حسین ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا، وہ توہین حجت پہ، وہ توہین حسینیت پہ خاموش رہے؟ آپ کرونا کے عذاب سے بچنے کے لیے جہاں مختلف قسم کی تدابیر کر رہے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے اپنے ماضی کے دریچوں میں ضرور جھانکیے گا کہ آپ کے بہت بڑے بڑے لوگوں سے کچھ ایسی غلطیاں تو سرزد نہیں ہو گئی کہ خدا اگر غضبناک ہوا ہے تو کس وجہ سے ہوا. یہ میری آواز ان لوگوں کے لیے تھی جو اسے عذاب الہیہ کے ساتھ گردانتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ عذاب بھیجتا کیوں ہے. کیا وہ رحمان اور رحیم، کیا وہ فرعون کو بھی معاف کر دینے والا کہ جب تک وہ انکار حجت نہ کرے تب تو خدا اسے کچھ نہ کہے، اور یہ کہہ دیا جائے حضرت موسیٰ سے کہ موسیٰ اگر اسے اپنا بندہ ہونا بھول گیا تو کیا میں اپنا رب ہونا بھول جاؤں؟ کیا حضرت نوح سے یہ کہہ دیا جائے کہ بے شک تیرا بیٹا میرا منکر ہے، لیکن مجھے صرف غرض یہ ہے کہ تو سفینہ نجات میں انہیں لے کے آ جو تیری اطاعت کرے؟ لہٰذا آپ کو تاریخ کے اور آنکھ میں جھانکنا پڑے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ خدا رحیمیت کی صفت کو پیچھے رکھ کے اگر قہار و جبار بنتا ہے تو کس وجہ سے بنتا ہے. دوسری گزارش ہے میری اہل ایمان کے لیے کہ یقیناً یہ وقت آزمائش کا وقت ہے. یہ وقت جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس میں آپ کو اپنے دائیں بائیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے حقوق العباد بھی ادا کرنے، آپ نے حقوق اللہ بھی ادا کرنے، اور آپ نے اپنے وقت کے امام کو راضی بھی کرنا ہے. تاریخی کتابوں میں وہ واقعہ درج ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے سامنے سے ایک ایسا شخص گزرتا ہے جس کے بارے میں حضرت موسیٰ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ یہ آج رات مر جائے گا، اور حضرت موسیٰ کے صحابہ میں سے ایک صحابی اس شخص کے پیچھے جاتا ہے، جا کے اسے خبر دیتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے تیرے بارے میں یہ رائے کہہ دی ہے کہ تو مر جائے گا. اور وہ شخص بجائے خوفناک ہونے کے وہ اپنے نوکروں سے اپنے راشن کی تمام فہرستیں منگواتا ہے اور مخلوق خدا میں تقسیم کرنے کا کہہ دیتا ہے کہ خدا کی راہ میں یہ میرا سارا مال اٹھا دیا جائے کیونکہ میرا وقت موت قریب آ گیا. اور پھر وہی حضرت موسیٰ کا صحابی جب اگلے دن وہاں پہنچتا ہے تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ وہی شخص اپنے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو کھانے کھلا رہا ہے. حضرت موسیٰ کا صحابی اس شخص کو دیکھ کے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں واپس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اے حضرت موسیٰ، یقیناً آپ جو کہتے ہیں وہ حکم الہی اور وحی پروردگار ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ آیا جس کے لیے آپ نے موت کا پیغام دیا تھا، وہ تو دسترخوان میں مخلوق خدا کو کھانا کھلا رہا ہے. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے مالک تیری دی ہوئی وحی سے تو میں لوگوں کو پیغام پہنچاتا ہوں، میرے مالک اس کے موت کا وقت مقرر تھا لیکن اسے موت کیوں نہیں آئی؟ تو ہاتف غیبی سے ندا آتی ہے کہ اے موسیٰ، مجھے اس کا کاروبار پسند آ گیا، اب میں چاہتا ہوں کہ وہ مخلوق کو کھلاتا رہے اور میں اسے دیتا رہوں. یقیناً موت ٹل جاتی ہے صدقہ و خیرات سے، لیکن امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ مولا بہترین مصرف کیا ہے، کس کو کھلایا جائے، کس کو صدقہ دیا جائے؟ امیر المومنین وارث نہج البلاغہ، مالک کون و مکان، سرکار امیر المومنین کے لب مبارک متحرک ہوئے اور ایک طریق ساتھ جملہ کہہ دیا. فرمایا ہمیشہ اسے دو جو غربت کی وجہ سے کھا نہ سکے اور غیرت کی وجہ سے مانگ نہ سکے. آج ہمیں اگر
اپنے گرد و نواح اپنے ارد گرد یہ نظر دوڑانی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں مستحق کو دروازے پہ نہیں بلانا، ہم اس کے دروازے تک پہنچے۔ کیا وہ باتیں مذہب شیعہ کی کتابوں میں نہیں لکھی کہ جب سرکار سید الساجدین کو آخری وقت میں غسل دیا جاتا ہے تو سرکار باقر العلوم یہ کہتے ہیں کہ میرے بابا رات کی تاریکی میں یتیم اور بیواؤں کے گھروں میں راشن کی بوریاں چھوڑ کے آیا کرتے تھے؟ کیا حضرت امیر المومنین کی شہادت کے بعد کوفہ کے یتیم یہ کہہ کے امیر المومنین کے دروازے پہ روتے ہوئے نظر نہیں آئے کہ ہمیں تو آج پتہ چلا ہے کہ جو ہر رات ہماری دہلیز پہ ہمارے لیے خوراک کا بندوبست کر کے جایا کرتا تھا وہ تو حسنین کے بابا تھے، وہ تو امیر المومنین تھے۔ لہٰذا یہ وقت حسد کا نہیں، یہ وقت بغض کا نہیں، یہ وقت اپنی دنیاوی ضدوں کو پورا کرنے کا نہیں۔ ایک صدائے حق ہے، بلند کی ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو اس پرندے نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے حصے کا پانی لے کے جا رہا ہوں تاکہ میرا شمار حضرت ابراہیم کے ماننے والوں میں رہے۔ تو لہٰذا ہمارے پاس تو ایک قطرہ ہے، ہم نہ دریا کی تمنا رکھتے ہیں نہ سمندر کی آرزو ہے ہمارے پاس، ہم اپنی بساط اپنی اوقات کے مطابق اسی قطرہ کو لے کے چل رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی قطرہ کے ذریعے ہم اپنے کسی مومن بھائی، ہم اپنے کسی ایسے مسلمان بھائی کے کام آ سکیں جس کے بارے میں ہمیں اللہ اور معصومین نے حکم دیا۔ اور ہمارے لیے قطعاً یہ شرط بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم صرف اسے ہی دیں گے جو علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے، کیونکہ جو خدا کائنات کو بانٹتا ہے وہ رزق بانٹتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا مذہب کیا۔ ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے قاتل کو بھی شربت پلا دیتا۔ لہذا ہم یہ سلسلہ کار ہم اپنی چادر کے مطابق یہ سلسلہ فیصل آباد سے شروع کیا، ہم اپنی حیثیت کے مطابق کر رہے ہیں۔ جو دوست احباب ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، سیدہ انہیں اپنی پناہ میں رکھے، سرکار ولی العصر ان کے ناموں سے بخوبی واقف ہیں، میں نام نہ بھی لوں تو میرے وارث کے ہم وہ موجود ہیں، تو ہم بہتر اپنی طرف سے ہم بہتر ایک کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ پیغام ضرور دوں گا کہ ایک تو آپ اپنے ارد گرد نظر رکھیے گا، اور دوسری اہم چیز کہ کوشش کیجئے گا، کیونکہ یہ ساری تکالیف یہ ساری مصیبتیں ہمیں مالک نے اس مہینے میں دی ہیں جہاں ہم آل محمد کی خوشیوں میں اتنے مگن تھے کہ ہمیں کوئی دکھ یاد ہی نہیں رہا، ہمیں کوئی مصیبت یاد ہی نہیں رہی، کیونکہ ہمیں 3 شعبان کو کوئی بہت بڑی مصیبت بھی ہو تو ہمیں حسین کی خوشی سے اچھی کوئی خوشی نہیں ملتی، ہمیں وہ مصیبت بھول جاتی ہے حسین ابن علی کے صدقے۔ پھر 4 شعبان ہمیں سرکار باب الحوائج نے سب کچھ بھلا دیا، پھر سرکار حضرت قاسم نے ہمیں رزق تقسیم کر کے دکھا دیا، پھر سرکار حضرت علی اکبر نے اپنے حسن کا صدقہ بانٹ دیا، پھر سرکار قائم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تقدیر کائنات کو لکھ دیا۔ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میرا مالک ہم اپنے مالک کے ساتھ توسل قائم کر سکیں، ہم اپنے مالک کے ساتھ ربط قائم کر سکیں۔ یہ شب جمعہ ہے، شب جمعہ کے لیے یہ منقول بھی ہے، اپنے وقت کے امام کو بلایا جائے، ہر جمعہ دعائے عہد کے ساتھ اپنے امام کو پکارا جائے، تجدید بیعت کی جائے امام سے، کیونکہ اعمال کی معافی ہو سکتی ہے، عقائد کی معافی نہیں ہوگی۔ کوشش کیجئے اپنے امام کے روبرو اپنے عقیدے کا اظہار کیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ وہ کلمہ حق ہے جو اللہ کے عذاب سے بچا لیتا ہے، جو تکلیفوں کو ڈال دیتا ہے، جو مشکلوں کو رد کر دیتا ہے، جو مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حجت کے ساتھ توسل کیجئے، امام کے ساتھ اپنے رب کو قائم کیجئے، اور سرکار قائم ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں۔ یہ وقت امتحان اور آزمائش کا وقت ہے، یہ عقیدوں میں ڈٹ رہنے کا وقت ہے۔ کوشش کیجئے گا، ہر چیز چھوڑیے گا، علی ولی اللہ نہ چھوڑیے گا، ماتم شبیر نہ چھوڑیے گا، عزت سادات نہ چھوڑیے گا۔ میرے پھر آخر میں جتنے بھی اس پروگرام میں آج کے اس لائیو سیشن میں شریک رہے، جناب ندیم عباس، جناب مولانا حامد جعفری صاحب انڈیا سے، میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، میر سید ابو صالح رضوی ان کے فرزندان، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مولا انہیں اپنے گلشن کو ہمیشہ کے ساتھ اسی طرح شاد و آباد رکھے۔ جتنے مومنین اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں
میری آپ سب کے لیے دعا ہے میرا مالک آپ تمام کو ہر طرح کے خوف تکلیف مصیبت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و معمون فرمائے۔ حیا علی العزا کی ساری ٹیم کو میرا مالک امام زمانہ اپنے ربط میں رکھے، اپنے تبسل میں رکھے، ہمیشہ جیے۔ مولا امیر المومنین آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، علی محافظ، یا علی مدد۔